تک محلے کی مسجد تک نہیں لے جاتا، وہ قبر سے اٹھا کر پلسرات گزار کے جنت کیسے لے جائے گا؟ خدا کے لیے سوچیے، آج جو ایمان بستر سے مصلے تک نہیں لے جا رہا، وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اور جنت تب تک نہیں پہنچیں گے جب تک پلسرات گزرے نہیں۔ اور آپ نے سن رکھا، یہ حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا پلسرات جو ہے نا وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ اور ہمارے ہاں جو پل ہوتے ہیں نا وہ تو یوں ہوتے ہیں نا، سیدھے پل ہوتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ نے پل بنایا نا پلسرات، وہ سیڑھی کی طرح ہے، جس طرح دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اور تاریکی میں اندھیرے میں ہے، اور سیڑھی کی طرح ہے۔ چڑھے گا کون؟ لوگ کہتے ہیں جب اتنی تیز اور اتنی باریک ہے تو پھر وہاں سے گزرے گا کون؟ آؤ اس کے لیے بھی تکڑی دیتا ہوں، اس کے لیے بھی ترازو دے رہا ہوں، ہر بندہ تول لے ترازو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اس ترازو پہ تل گیا تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی عزت کی، وہ گزر جائے گا۔ اور جو اس تکڑی پہ نہ تل سکا وہ نہیں گزرے گا۔ یہ یاد رکھنا، وہ تکڑی کیا ہے؟ پلسرات بال سے باریک تلوار سے تیز، اس کی مثال اس دنیا میں امام الانبیاء کے غلام، جو سیدھا راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے، جو مصطفیٰ کے دین کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلنا ایسے ہی ہے جیسے قیامت کو پلسرات پہ چلنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس دنیا میں شریعت کے راستے پہ چلنا ایسا ہی ہے جیسے پلسرات پہ چلنا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں جو شریعت کے راستے پہ چلتا رہا وہ پلسرات سے بھی گزر جائے گا، اور جو یہاں نہ چڑھ سکا وہ وہاں بھی لڑکھڑائے گا، وہاں بھی گرے گا جہنم میں، جہنم مقدر بنے گی۔ یہ اصول ہی نہیں ہے کہ بارش ہو اور بندہ چھتری کے بغیر نکلے اور چاہے کہ بھیگو نہیں۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر چاہے کہ نافرمانی بھی کروں جنت چلا جاؤں، اس کے ہاں دانس اور داندلی نہیں چلتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر قیامت کا میدان اتنا آسان ہوتا جیت لینا تو تاجدار کائنات اتنا نہ رویا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، قریب ہو کے نا چہرہ اقدس کی طرف دیکھا غور سے، اور صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہچکی بن گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یارے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ابھی 3-4 دن پہلے آیا تھا تو آپ کی داڑھی مبارک کے سارے بال کالے تھے، اور یہ اچانک بال سفید کیسے ہو گئے داڑھی مبارک؟ اور چہرے پہ حضور بڑھاپا نظر آنے لگا، چہرے پہ جوانی نظر آتی تھی 4 دن پہلے، اب چہرہ جو ہے نا پریشان اور بڑھاپا نظر آنے لگا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء رو پڑے، فرمایا صدیق شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مجھ پہ سورت اتری ہے ہود، اس سورت کا نام ہے ہود، جس میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا جو جہنم میں دیکھے۔ فرمایا جب سے وہ سورت اتری ہے امت کے غم نے مصطفیٰ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ امام الانبیاء کے علماء، ہمارا غم ہمارے رسول کو بڑھاپا لے آیا، اور جن کے لیے اتری تھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، ان کے تیور ہی نہیں بدل رہے، ان کا رخ ہی نہیں بن رہا اللہ کے گھر کی طرف اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف۔ کس حد تک ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں، ہم نادان ہیں، وقت گنوا رہے ہیں، اور جب مریں گے تب پچھتائیں گے، سوائے پچھتاوے کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات، ایک درویش بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ایک چوک میں بیٹھا ہے، پنڈی کے کسی چوک میں، اور ادھر سے بھی گاڑیاں گزر رہی تھی، ادھر سے بھی گزر رہی تھی، وہ ادھر بھی دیکھتا تھا روتا تھا، ادھر بھی دیکھتا تھا روتا تھا، داڑے مار کے رو رہا تھا۔ ایک بندہ قریب چلا گیا، اس نے کہا فقیر صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی رونقیں ہیں، اتنی بڑے پلازے اور بلڈنگیں، دیکھیں دنیا کی رنگینیاں، فقیر کیوں رو رہا ہے؟
اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں نا، کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، کوئی پجاروں میں جا رہا ہے، کوئی ٹوٹی میں بیٹھا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، مسجد ویران، الماریوں میں قرآن بند، گھروں کا ماحول غیر اسلامی، بچیوں کی تعلیم غیر اسلامی، بچیوں کا لباس غیر اسلامی۔ فقیر نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معاف کرنا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے اپنی مخلوق کی طرف کہ مجرم معافی مانگے میں معاف کر دوں، جھکے میں پچھلے معاف کر دوں اور بخش دوں۔ تو رو اس لیے رہا ہوں کہ جس کے مجرم ہیں وہ معاف کرنا چاہتا ہے اور مجرم معافی مانگنا نہیں چاہتا۔ اسی فقیر کو اگلے دن اسی بندے نے قبرستان میں روتے دیکھا، بہت بڑے قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے تاڑے مار کے۔ کہا فقیر صاحب عجیب آدمی ہے، آپ بازار میں بھی روتے ہیں اور قبرستان میں بھی روتے ہیں، یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ فقیر نے کہا یہاں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کہ دنیا اب معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب بڑے بڑے وڈیروں کی قبریں، جاگیرداروں کی قبریں، سرمایہ داروں کی قبریں، وزیروں اور مشیروں کی قبریں، بادشاہوں کی قبریں چیخوں سے بھری ہے، عذاب سے بھری ہے، بچھوؤں سے بھری ہے، سانپوں سے بھری ہے، اور چیختے ہیں مولا معاف کر دے۔ آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر گیا، اب قیامت تک یہی عذاب سے ہو۔ ہمیں وہ آواز نہیں آتی، اس لیے ہم غافل ہیں۔ تو جس رسول کو آتی تھی اس نے خبریں دی ہیں کہ قبریں چیخوں سے بھری ہیں، اور کیا چیختے ہیں؟ بڑے بڑے وڈیرے چیختے ہیں، کیا چیختے ہیں وہ بھی بتایا حضور نے۔ آقا نے فرمایا چیختے کیا ہیں؟ کہتے حل من احد من یذکر غربتنا، دنیا میں جنہیں غریبوں سے نفرت تھی، جو حرام خوری کرتے رہے کہ غریبی کبھی ہمارے گھر میں داخل نہ ہو، تو چونکہ دنیا کا جوڑتے رہے، عمل قبر میں کام آنے تھے وہ نہ جوڑ سکے، تو دنیا کے بڑے بڑے امیر قبروں میں غریب ہو گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب قبروں میں چیخ کر کیا کہتے؟ حل من احد من یذکر غربتنا، کہتے ہائے افسوس وہ ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ طرز کھائے اور صرف ایک بار درود پڑھ کے ثواب ہمیں بھیج دے، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے ثواب ہمیں بھیج دے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جس رسول نے یہ خبریں دی ہیں وہ تو سب کچھ دیکھ کے دے رہے تھے، قبریں عذاب سے بھری ہیں، چیخوں سے بھری ہیں۔ تو ہم نے کیا پروگرام بنا رکھے کہ کب سیدھے راستے پہ آنا ہے، مسجدیں کب آباد ہوں گی، الماریوں سے قرآن کب نکلیں گے اور چوریوں تک آئیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کب بازار ڈھونڈیں گی اور مصلے یاد آئیں گے، اور کب گھر کے ماحول میں تلاوت قرآن کا نور پھیلے گا، کب ان ماؤں کی جھولیوں میں محمد بن قاسم اور یوسف بن تاشفین جیسے بیٹے جنم لیں گے۔ انہی ماؤں نے حسین جنا تھا، انہی ماؤں نے طارق بن زیاد کو پیدا کیا تھا، اسی قوم کی مائیں تھیں جنہوں نے محمد بن قاسم جنا تھا، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیا تھا، اور اسی قوم کی مائیں تھیں جنہوں نے عبد القادر جیلانی پیدا کیا تھا، جنہوں نے غریب نواز جنم دیا تھا، جنہوں نے میر علی شاہ پیدا کیا تھا۔ اب وہ مائیں، قوم وہی، دین وہی، قرآن وہی، مگر ان کی گودیں بانج کیوں ہو گئی، بنجر کیوں ہو گئی؟ اب یہ فصل پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ماؤں کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا۔ وہ جو مسلح کی زینت تھی اب بازاروں میں جا بیٹھی ہیں، اور دن بھر دوپٹے اترے، بال کھولے، ننگے جسم کے ساتھ بازاروں میں پھر پھر کر رب کی لعنتیں سمیٹتی رہتی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل عین زانیہ، یہ حدیث رسول ہے، ہر آنکھ بدکاری کرتی ہے، کل عین زانیہ، اور ان المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ، عورت پاؤڈر لگا کے، یہ حدیث سنا رہا ہوں حضور کی، عورت پرفیوم لگا کے، عورت عطر لگا کے، عورت سینٹ لگا کے، عورت خوشبو لگا کے جب گھر سے نکلتی ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں فرشتے اشارے کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ زانیہ اور بدکارہ جا رہی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ عورت کے لیے سوائے خامد کے
اپنے گھر میں سوائے خامد کے میک اپ کرنا، خوشبو استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. خامد کے سوا اگر کرتی ہے اللہ کی لعنت پہ سمجھتی ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. حضور نے فرمایا عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے، عورتوں کی خوشبو وہ بھی خامد کے لیے استعمال کرے کہ صرف رنگ آئے چہرے پر، خوشبو نہ آئے. اور مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ صرف خوشبو آئے اور رنگ نہ دے. یہ حدیث رسول ہے. آج صورتحال کیا ہے؟ شادی کے موقع پر پہلے دلہنیں بیوٹی پارلروں پہ جاتی تھی، اب دولہے بھی جا رہے ہیں، اب دولہے بھی میک اپ کرواتے ہیں. حالانکہ یہ دن وہ تھا کہ اس دن میں تو دلہن کو بھی چاہیے تھا، دولہے کو چاہیے تھا پیغام بھیج دیتا کہ جب دلہن بن کے آؤ گی نا میری طرف ایسا کرنا، وضو میں آنا، اور میں بھی وضو میں ہوں گا، میں بھی وضو میں رہوں گا، تو بھی وضو میں رہنا. اور رات کو جب اکٹھے ہوں گے نا تو ہم آپس میں بعد میں ملیں گے، پہلے دونوں مل کر خدا سے ملیں گے. وہ دولہے کہاں سے لاؤں جو دلہن کے کمرے میں جاتے تھے اللہ کی عزت کی قسم تو دلہن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، سب سے پہلے مصلی بچھاتے تھے اور پھر دلہن کو آواز دیتے تھے آؤ، دونوں پہلے رب سے ملتے ہیں. پھر دولہا جاتا تھا قرآن لاتا تھا، کہتے تھے آؤ مل کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. ایک ہی قرآن پہ دلہن کی بھی نظر ہے، دولہے کی بھی نظر ہے، ایک ہی آیت اس کی نگاہیں پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھ رہی ہے. قرآن اپنا نور دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے. مصلی پہ سر جھکا امام الانبیاء کے علماء، جو میری بہو بیٹیاں، بہنیں بیٹیاں اور جو جوان بھائی بیٹھے ہیں جن کی شادی ہونی ہے، یہ فقیر کا نسخہ یاد رکھنا. پیدا کرنے والے کی قسم، یہ جو تم میک اپ کراتی ہو 20-20 ہزار لگا کے اسے بارش کے چند چھینٹے دو دیتے ہیں اور اتر جاتا ہے. اور جو میک اپ میں بتانے لگا ہوں یہ مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے. مر بھی جاؤ گی تو چہرے کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا. خدا کے لیے اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنا مقام سمجھو. جو میک اپ میں بتانے لگا، سنو ہماری شادیوں پر بھائی تحفے لاتے ہیں، چچا کے گھر سے، ماموں کے گھر سے بھابھی یہ تحفے لا رہی، تحفے ملتے ہیں نا. آئیے حدیث پاک سناؤں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب دو جوان جوڑا مصلی پہ آ جاتا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، جوڑا مصلی پہ آ گیا آدھی رات کو، اپنی خواہشیں بھول گئے، اپنی تمنائیں بھول گئے، سیدھے مصلی پہ اترے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم ان کی خوشی میں بھی شریک ہو رہا ہوں. مولا کیا کرے؟ آواز آتی ہے میرے عرش کو نئے سرے سے سجا دو. اس کے گھر پہ چراغاں ہوا ہے نا، شادی پر اس نے چراغاں کیا، اسی کی شادی پر میں اپنے عرش پہ بھی چراغاں کروا رہا ہوں. فرشتوں میرے عرش کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے، سجایا جائے. حدیث پاک میں فرشتے چراغاں کر دیتے ہیں اور پوری سماوی کائنات میں ساتوں آسمانوں کے فرشتے جب اوپر نظر کرتے ہیں نا، عرش کو پھر نئے سرے سے کیوں سجایا گیا؟ فرشتے پوچھتے ہیں تو اوپر والے فرشتے انہیں آواز دیتے ہیں حاملین عرش کہ آج اس لیے سجایا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے میرے دو بندے ایسے ہیں جو اپنے جذبے بھول کر میرے سجدوں کی لذت لیے میرے مصلی پہ آ کھڑے ہیں. آج ان کی خوشی میں ہم بھی شریک. آج زمین پہ شادی ہے اور اللہ بھی اس میں شریک. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں صرف یہ چراغاں نہیں کرنا. مولا کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ابھی یہ سلام پھیر کے مصلی سے ہٹنے نہ پائیں، جنت جاؤ اور میری رحمت کی ایک چادر اٹھاؤ وہاں سے، اسے میرے فضل اور کرم کی چادریں لگاؤ، اور یہ ابھی اترے نہیں مصلی سے تو اس ایک چادر میں ان دونوں کو لپیٹ دیا جائے.
یہ میری طرف سے تحفہ ہوگا اس کے لیے، یہ اللہ کا تحفہ اترتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے آسمانوں سے روز چادریں اترے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں جس نے 20,000 دے کے میک اپ کرایا بیوٹی پارلر سے، وہ پاگل وضو کر کے اسے اتارے گی کیوں؟ وہ وضو کیسے کرے گی؟ اور جس نے 15,000 دولہے نے دیا اور بیوٹی پارلر سے میک اپ کرایا، وہ کہے گا میرے وضو 1000 بار ٹوٹ جائیں، غسل بھی واجب ہو جائے، میں تو منہ نہیں دھوتا۔ وہ وضو کیوں کرے؟ وہ کہے گا میرا سارا میک اپ اتر جائے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں ایسا میک اپ کیوں کرتے ہو جو اتر جاتا ہے؟ اور فرماتے ہیں تم ایسا کرو کہ موت بھی اس میک اپ کو ختم نہ کر سکے، موت بھی تمہارا حسن چھین نہ سکے۔ حسن بصری بہت بڑی شخصیت، امام الانبیاء کے غلاموں، آپ فرماتے ہیں جو مرد یا عورت حضور کا امتی یہ درود پڑھتا رہے، میں درود بتا رہا ہوں، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، جو یہ درود پڑھتا رہے، حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کے چہرے کو ایسا حسن دیتا ہے کہ موت بھی وہ حسن ختم نہیں کر سکتی۔ اور اس پر تجربہ بھی ہے، میری یہ سیڈیز پہنچی ہیں، میں نے اور بھی کئی جگہ پہ یہ بات بیان کی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم مجھے بیٹیوں نے فون کی ہے، بہنوں نے فون کیے، انہوں نے کہا کہ جب سے وہ نسخہ استعمال کر رہی ہیں ہمارا پورا خاندان پوچھتا ہے چہرے پہ کیا لگاتی ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے فون کر کے میری بہنوں بیٹیوں نے جنہوں نے میری تقریر سنی اور یہ وظیفہ شروع کیا، اللہم صلی علی من تفتقت من نور الازہار، اس کا پتہ کیا معنی؟ مولا اس نبی پہ درود بھیج جس کے چہرے کے نور کی بیکھ لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں۔ تو جو اپنے نبی پہ یہ درود پڑھتی رہے اس کا چہرہ بھی سدا زندگی بھر بوڑھی بھی ہو جائے گلاب کے پھولوں کی طرح تازہ رہتا ہے۔ انگلینڈ میں میری بہنوں نے مجھے فون کیے، پاکستان میں فون کیے، امام الانبیاء کے غلاموں کو اس راستے پہ چلے تو صحیح، تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ کے نبی نے ہمیں آب حیات دیا، ہر شے ہماری جولی میں ڈالی ہے، مگر ہم نادان ہیں، اس طرف نہیں آتے، اس کی حقیقت اور عظمتوں کی خبر ہی کوئی نہیں ہمیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، بیوی بھی وضو میں ہو، خامد بھی وضو میں ہو، اور سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکے ہو، رحمتوں کو کتنا پیار آئے گا۔ پھر جو یہ کرتے ہیں نا، یہ کرتے، اب تو مجھے بتایا ایک دوست نے، اچھا شریف آدمی ہے، وہ شریک ہی نہیں والا کہ فیملی کی شادی، اس نے کہا جی شادی تو بات کی بات ہے، شادی پہ پتہ نہیں کیا ہوتا، اب یہ رواج بن گیا کہ جب منگنی کرنے جاتے ہیں نا، بیٹے کی منگنی کرنے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹا گھر میں چھوڑ جاتے تھے، اور اب یہ ہے کہ وہاں بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر عورتیں اس لڑکے کو اندر بلاتی ہیں، ابھی منگنی ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی اس کے ساتھ پھر بٹھا دیتے ہیں جوڑ کے، پھر سارے گھر والے اس کی فلمیں بناتے ہیں، موبائل والے فوٹو بنا رہے ہیں، ویڈیو فلمیں بن رہی، ہو سکتا ہے بعد میں نکاح سے پہلے ہی جھگڑا ہو اور معاملہ ختم ہو جائے، مگر ان کے فوٹو ہر گھر میں پہنچ گئے، اور ابھی منگنی ہوئی تو اتنی لعنتیں سمیٹ لی، شادی پہ اور لعنتیں سمیٹ لی، اور جب آگے بچے پیدا ہوں گے پھر تو تعویذ لیتا ہے کہ بچے قرآن نہیں پڑھتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، اور جب لعنتیں کما رہا تھا، باپ زندگی کا نیا شروع ہو رہا تھا، اس وقت رب کے غضب کو دعوت دے رہا تھا، مدینے سے رسول کی لعنتیں آ رہی تھیں، آگے نسل قرآن کیسے پڑھے، اس کا رخ مسجد کی طرف کیسے ہو، وہ تو سینما ہال میں جائے گا، وہ بے حیائی کے اڈے میں بیٹھے گا، اور اگر تو نے منگنی کے وقت بھی گھر میں ختم رکھ لیا ہوتا، شادی کے وقت بھی مصطفیٰ کے ذکر اور میلاد کی محفل سجائی ہوتی، تو پھر جو بچے پیدا ہوتے، اللہ کی عزت کی قسم، روتے ہوئے بچے بھی آذان کی آواز سن کے چپ کر جایا کرتے ہیں۔ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ بچہ چپ کیوں کر گیا، پتہ نہیں ہے، جب اذان ہوتی ہے چپ کر جاتا ہے، پتہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ
فیصلہ ہو رہا تھا کہ یہ میاں بیوی بن رہے تھے، اس وقت مدینے سے بھی رحمتیں آ رہی تھی، عرش سے بھی رحمتیں آ رہی تھی، اور وہی آگے اثر بچے میں گیا تو بچہ قرآن خوان بھی بنا اور عاشق مصطفیٰ بھی بنا، اور بچے کو مسجد کے بغیر کہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ہم نادان اگر یہ چاہیں بھائی شادی پہ ڈانس بھی ہو، فلمیں بھی چلیں، تیل مہندی کی رسمیں بھی ہو، بال کھلے ہیں، ننگے جسم، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں جوان اکٹھے ملے اور اللہ رسول کی لعنتیں بھی کمائیں، اور پھر اس جولی میں میر علی شاہ جیسے بچے پیدا ہو جائیں، یا اس جولی سے غازی پیدا ہو جائیں، یا اس جولی سے نمازی پیدا ہو جائیں، تو یہ ہماری بھول ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہی سبب ہے کہ آج اس طرح کی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شادی پہ کیا کیا تھا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں نا شادی پہ، اچھا اس سے پہلے ایک بات سنو، شادی جس گھر میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں بھی ہو تو دیکھتے رہتے ہیں، ہر گھر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے جس گھر میں شادی ہے وہ سارے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کس کس کو بلانا ہے، ایک کو کہتے ہیں ہاں بھائی کاغذ لاؤ، نام لکھو جس جس کو بلانا ہے، فلاں کو بھی شریک کرنا ہے شادی میں، فلاں کو بھی شریک کرنا ہے، سارے شریک ہو جاتے ہیں، پوری ایک لسٹ بن جاتی ہے بھائی فلاں کو بھی بلانا ہے۔ اچھا پھر کوئی کہتا ہے بھئی وہ فلاں تو ناراض ہے، تو کہتے ہیں یار شادی کا موقع ہے تو برادری والے ناراض بھی ہوں تو راضی کر لیتے ہیں، تو چلو اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو تو جتنے ناراض ہو نا شادیوں پہ انہیں بھی راضی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ یار شادی کا موقع ہے، چلو بھول جاؤ ساری جو چپکل ہوئی تھی، جو ایک دوسرے سے نفرت، شادی کا موقع آؤ سارے راضی کرتے، پھر راضی ہو بھی جاتے ہیں لوگ۔ لیکن کتنی شادیوں میں امام الانبیاء کے غلام ہو، جب لسٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے رسول کا نام لکھنا چاہیے کہ وہ بھی تو ناراض ہے۔ اس کا کبھی خیال آیا کہ ہمارا رب بھی تو ہم سے ناراض، ہمارا رسول بھی ناراض، تو جن کا سب سے پہلے حق تھا کہ نام لکھا جائے یاد ہی کوئی نہیں، وہ برادری ناراض تھی راضی کرنے یاد رہے، اور رب ناراض تھا شادی پہ راضی کرنا یاد کیوں نہیں آیا؟ تیرا رسول ناراض تھا شادی پہ تجھے راضی کرنا یاد کیوں نہیں آیا؟ ہم نے راضی کیا کرنے تھے؟ ہم نے ڈھول بجا کے اور ناراض کر لی، ہم نے کنجریوں کے ڈانس کرا کے اور ناراض کر لیے، ہم نے انڈیا کی فلمیں چلا کے اور ناراض کر لیے، الٹی ان کی لعنتیں آئیں، غضب کی نظریں پڑی۔ تو ایسی شادیوں پہ جو لوگ جا کے مبارک دیتے ہیں نا تو وہ بڑے بھولے لوگ ہیں۔ بس جس شادی پہ عرش سے بھی لعنتیں ہو، آسمانوں سے فرشتے بھی لعنتیں بھیجے، اللہ کا رسول بھی لعنتیں بھیج رہا ہو، اس پہ ہم جا کے کہے بھئی شادی مبارک ہو، تو مبارک کا تو مطلب ہوتا ہے اللہ برکت دے، تو یہ شادی جس پر لعنتیں آ رہی ہیں اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہماری مبارک دینے سے کیا بنے گا کہ جدھر سے برکت آنی تھی ادھر سے لعنتیں آ رہی ہیں، تو ہم مبارک دے رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی شادیوں پہ جب جائے نا تو وہاں جا کے کہا کرے مبارک نہ دیے، برکت تو ہوتی کوئی نہیں، وہاں کہیں کہ ہماری طرف سے بھی اپنی اپنی حسب توفیق 5 لعنتیں قبول فرمائیں، ہماری طرف سے بھی 10 لعنتیں قبول فرمائیں، کیونکہ مدینے سے بھی آ رہی ہیں، مکے سے بھی آ رہی ہیں، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اللہ بھی بھیج رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر آگے چل کر اسی جوڑے سے بچہ معذور پیدا ہو گیا، نابینا پیدا ہو گیا، اپاہج پیدا ہو گیا، گونگا پیدا ہو گیا، کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، تجھے نہیں پتا کیا ہوا ظالم، اور جس وقت یہ جوڑا بن رہا تھا اس وقت لعنتیں آ رہی تھی، ان لعنتوں کے نتیجے بعد میں نکلتے ہیں مگر تجھے خبر نہیں ہوتی۔ یہی جوڑا کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، گئے تھے بن سور کر اسلام آباد جا رہے ہیں سیر کرنے، مری جا رہے ہیں سیر کرنے، واپس آئے تو لاشیں آئیں، کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، بڑی خوشی سے شادی منائی، تجھے کیا خبر نادان، تو نے جب اللہ رسول کو ناراض کیا تھا، مدینے سے ایک غضب کی نظر اٹھی تھی، بڑی مبارکیں تجھے مل رہی تھی، مگر مصطفیٰ کی اسے ایک نظر نے تیرے ساری برکتیں چھین لی تھی اور اس کی پوری زندگی میں برکت بنا دی تھی۔ آج ہمارا ایک فیصلہ ہماری کئی نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے لیے غوث اعظم کا قول سنیں، غوث اعظم فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد، اب یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے جو غوث اعظم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا اتیت ردیت اذا ردیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، فرمایا میرے بندو جب میری مان لو نا، اللہ فرماتا میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں بس مانتے ہی میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ ماں کتنی محبت کرتی، روٹی ماں کو منانے میں دیر لگتی ہے، روٹے خدا کو منانے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ اللہ فرماتا ہے بندو جھک جاؤ، اعتراف کر لو، مولا برا ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ فرمایا میرے خزانے میں کیا کر، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اذا اتیت ردیت، جب بندہ میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں، اور اذا ردیت بارکت، تو جس پر ناراض ہو کے لعنتیں اتاری تھی، جب راضی ہو جاؤں تو پھر برکتیں اتارتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَايَةٌ، اب یہ لفظ ہے حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے بندو مجھے اپنی عزت کی قسم، تیرے عمل کی حد تھی مگر میری برکتوں کی کوئی حد نہیں رہتی، اتنی برکتیں اتار دیتا ہوں۔ اور اذا اصیت غضبت، اللہ فرماتا ہے جب میری نافرمانی ہو پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے، سب کچھ تو اسے میں نے دیا تھا اور میری نافرمانی کر رہا تھا، فرمایا پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اور اذا غضبت لعنت، جب میں کسی پہ غصہ کروں میں لعنت بھیجتا ہوں، اس کا جب غصہ ہو غضب ہو لعنت بھیجتا، فرمایا جب میری لعنت اترتی ہے اس بندے پر جو لعنت کا کام کر رہا ہے تو پھر کیا ہوتا، ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، میری لعنت اترتی اسے ایک بدبخت پہ ہے مگر اس کی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ یہ اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم شادیوں پر جو لعنت کے کام کرتے ہیں صرف ایک نسل نہیں برباد کرتے، ان کی 7 پشتیں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تو میں دور نکل آیا، یہ کر رہا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے مگر چٹی سمجھ کے دیں گے۔ اب گنتے جائیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا میری امت پہ جب وقت آئے گا عزت تو خدل شیء دیولن، کہ جب رعایا کا مال حکمران اپنا ذاتی مال سمجھے، بس زکوٰۃ تو مغرمن، علیہ السلام نے فرمایا اور زکوٰۃ چٹی سمجھی جائے گی، بل امانت تو مغنمن، اور امانتیں غنیمت کا مال سمجھ کے لوگ ہڑپ کر جائیں گے، بل زکوٰۃ تو مغرمن وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، چوتھی چیز آقا نے فرمایا لوگ اپنی اولاد کو سارے علم پڑھائیں گے مگر دین نہیں پڑھائیں گے۔ جب دیکھو میرے معاشرہ میں میری امت کے لوگ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، پروفیسر بنا رہے ہیں، باقی سب کچھ بنا رہے ہیں، قرآن کا تلاوت کرنے والا نہ بنا رہے ہیں، مسجدوں کا نمازی نہ بنا رہے ہیں، اللہ رسول کا فرما بردار نہ بنا رہے ہیں، جب اللہ کا بندہ نہ بنا رہے ہیں اور سارا کچھ بنا رہے ہیں اور ہر تعلیم دے رہے ہو، قرآن سنت کی تعلیم نہ دے رہے ہو۔ آقا نے فرمایا جب دیکھو یہ برائی، اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب یہ برائی پھیلے گی، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، چوتھی چیز، پانچویں چیز وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، اور مرد عورتوں کی پیروی کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد اپنی بیویوں کی پیروی کریں گے، بیگمات کی مانیں گے، ماؤں کی ٹھکرا دیں گے۔ پانچویں علامت، بیویوں کا مقام ماؤں سے بڑھ جائے گا۔ اور دیکھ لیں کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں، جو افسر ہیں، جو تاجر ہیں، جس شعبے پہ لوگ ہیں، جب 4 پیسے آئے بیوی کے لیے نیا سوٹ خرید لیا، نئے دوپٹے لے آئے، حیرت کی بات، اور نادان تجھے بیوی کا دوپٹہ تو یاد رہا، اس بوڑھی ماں کی چادر یاد کیوں نہیں آئی جس کے 6 مہینے ہو گئے پھٹ چکی ہے، جس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں، وہ بیوی یاد رہی، ماں یاد کیوں نہیں آئی؟ مگر امام الانبیاء نے خبر دی اولاد ایسی ناہنجار ہوگی کہ بیویاں بیگمیں یاد رہے گی، مائیں بھول جائیں گی، یہ حضور نے خبر دی۔ اور پھر فروٹ گھر میں لاتے ہیں، رات کو لاتے ہیں نا، چھپا کے لے جائیں گے ماں باپ سے، بیوی کو کہیں گے جب یہ سو جائیں تب جوس بنائیں، ملک شیک بنائیں،
ہیں اور ظالموں، اور جن کے ہاتھ اٹھنے سے تجھے رزق مل رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم سمجھتے ہو ماں باپ بیکار ہیں چارپائی پہ بڑے ہوئے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم لوگو، یہ حدیث رسول ہے. فرمایا ترزقون بدعفائکم، اللہ تمہیں رزق ہی ان کے سفید بالوں کا حیا کر کے دے رہا ہے. امام الانبیاء فرماتا تو کہتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے بیکار ہیں، اور ظالم جس دن تیری پشت پہ ان کے ہاتھ نہ اٹھے تو دوسرا دن تک بھی جی نہیں سکے گا. یہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں جو تیری زندگی سے بنائے ڈال رہے ہیں، جو تیری زندگی بڑھا رہے ہیں، جو تجھے رزق دے رہے ہیں، اور تو انہی سے چھپا کے اندر بیگم کے لیے لے جا رہا ہے. آدھا گلاس بھی ماں کو دینے کا روادار نہیں. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ بیویوں کی بیگمات کی پیروی کریں گے، وہ اکا امہ اور ماں کی نافرمانی کریں گے. اور امام الانبیاء نے فرمایا ساتویں علامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، اور میری امت کے نادان لوگ یاروں بیلیوں کو قریب کر لیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور بوڑھے باپ کو دور کر دیں گے. یہ توجہ طلب بات، یار بیلی قریب ہوں گے. کتنے نوجوان ہیں سارا دن یاروں کے ساتھ، رات کو جب نیند آتی ہے تو گھر آتے ہیں 12-1 بجے. بوڑھے ماں باپ ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں کبھی میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے بات کر لیں، کبھی میرے سینے لگ جائے میں اس کا ماتھا چوموں، یہ کبھی میرا ماتھا چوم لے. کتنے ماں باپ ہیں جو تڑپ رہے ہیں مگر حیا کوئی نہیں. اور امام الانبیاء کے علماء، اللہ کی عزت کی قسم میرا یہ زندگی بھر کا تجربہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا شعبہ ایسا ہے، یہ شاہ صاحب جانتے ہیں، ان کا بھی یہی شعبہ ہے. ہم رات کو نا، اب میں گھر پہنچوں گے جب راولپنڈی، پہلے ہم گاؤں میں رہتے ہیں، کبھی تقریر کر کے 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 4 بجے پہنچتے ہیں. میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر زندگی بھر کا تجربہ. آدھی رات کے بعد جب بھی دروازے پہ دستک دی ہے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم بیوی نہیں اٹھی، بچے نہیں اٹھے، یا بوڑھی ماں اٹھی ہے یا بوڑھا باپ اٹھا ہے. یہ تجربہ ہے زندگی بھر کا، اللہ کی عزت کی قسم. وہ سو گئی جو محبت کے دعوے کرتی تھی، اور گھر میں پہنچے اگر دن کو پہنچے تو یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ. بچوں نے سب سے پہلے تھیلا دیکھا کہ باپ کھانے کے لیے کیا لائے، بیگم کی نظر جیب پہ گئی، اور یہ بوڑھی ماں ہے جس نے سب سے پہلے پوچھا بیٹا روٹی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. اور ظالموں، ایسے لوگ محبت کرنے والے جو تیری خاطر تو اسے محبت کرتے ہیں، ان کو تو ٹھکرا کے بیگمات کی خواہشیں پوری کر رہا ہے، اور دوستوں کو قریب کر کے بوڑھے ماں باپ کو دور کر رہا ہے. کچھ حیا کر، دیکھ تو صحیح محبت کھری کس کی ہے، کھوٹی کس کی ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں حضور کو رب نے پوری کونین کا مالک بنایا تھا، مگر امام الانبیاء صحابہ میں ایک دن رو پڑے. فرمایا صحابیوں، تمہارے نبی کی بھی ایک حسرت تھی جو پوری نہیں ہوئی. حیران ہو گئے صحابہ، آقا کون سی حسرت؟ فرمایا میری طلب تھی بلال اذان دیتا، پھر تکبیر کہتا، اور میں نماز کے لیے مصلی پہ آ جاتا. میں ادھر نماز سنیتا اور حجرے سے میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی محمد آؤ. آقا فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں سجدے چھوڑ دیتا اور ماں کے قدموں پہ گر جاتا. امام الانبیاء جیسی شخصیت فرماتے ہیں میری یہ حسرت رہی اور تمہاری حسرتیں تو آج پوری ہو رہی ہیں. مگر آقا نے فرمایا بوڑھے ماں باپ ان کو تم نے ٹھکرا دینا ہے، یہ برائی ہوگی میری امت کے معاشرے میں پھیلے گی. ادنا صدیقہ ہو، اقصی ابا ہو، یاروں کو قریب کر لیں گے اور ماں اور باپ کو دور کر دیں گے. یہ صورتحال بھی. پھر امام الانبیاء نے فرمایا مظاہرت الکائنات والمعازف ہو. آقا نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے جب گھر گھر گانے گانے والیاں سنی جائیں گی، گھر گھر موسیقی ہوگی، ڈھول ڈھمکے راگ باجے ہر جگہ پہ ہوں گے میری امت کے. ہاں یہ حضور نے خبر دی. گھر گھر ڈھول بجیں گے، موسیقی ہوگی، گانے سنے جائیں گے، کنجریوں کے ڈانس اور رقص دیکھے جائیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا
فساد القبیلۃ فاسقہم، اور جو سب سے فاسق بدماش اور گنڈا ہوگا اس کو چن کے سردار بنا دیں گے. وکان زعیم القوم ارذلہم، اور جو معاشرے کا سب سے ذلیل بندہ ہوگا اس کو اٹھا کے صدر بنا دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، قوم کا حکمران بنا دیں گے. یہ ساری خبریں حضور دے رہے ہیں. دیکھ لیجئے پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں کتنی رہ گئی اور کتنی ہونی ہے ابھی. یہ جتنی اب تک گئی ہے یہ سب پوری ہو چکی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ظہرت البینات والمعازف وشربت الخمور ولعنہ، وشربت الخمور. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ شراب عام پی جائے گی، لیکن کیسے؟ یسمونہا بغیر اسمہا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں لوگ شراب پیئیں گے مگر نام بدل کے پیئیں گے. ہوگی شراب، ہوگی حرام، مگر نام بدل دیں گے. میرے محلے میں راولپنڈی کا ایک محلہ ہے جس میں میری رہائش ہے. میں وہاں اپنے محلے کی دکان پہ گیا تو چونکہ ہم یورپ جاتے رہتے ہیں تو یورپ تو ہر جگہ پہ شراب کی دکانیں اور بوتلیں لگی ہیں، ان کی ایک خاص پیکنگ ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا نا بالکل شراب کی طرح بوتل کی پیکنگ تھی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تو شراب کی بوتل لگتی ہے، کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ خاص سیلیبریشن ڈرنک. میں نے پڑھا پھر اسے سیلیبریشن ڈرنک لکھا تھا. کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہلکی سی شراب بنائی گئی ہے جو اب امیروں کے محلوں سے غریبوں کے محلوں تک آ پہنچی، تاکہ شادیوں پہ لوگ تھوڑا سا نا ٹیسٹ لے لیا کریں. اللہ کی عزت کی قسم خود دیکھی ہے، اس پہ لکھا تھا سیلیبریشن ڈرنک، اور اس کی پیکنگ بالکل شراب کی بوتلوں کی طرح تھی. اس نے کہا یہ تھوڑا سا نشہ دیتی ہے اور یہ اب شادیوں پہ عام چل رہی ہے. ہوٹل بے غیرتی کے اڈے بن گئے. میں اپنے ایک دوست کے پنڈی کا سب سے بڑا ہوٹل ہے پی سی ہوٹل، پرل کانٹیننٹل، اس کا آپ کاؤنٹر جا کے دیکھیں وہاں واضح طور پہ شراب کی بوتلیں پڑی. ہالیڈے ان میں چلے جائیں کاؤنٹر پہ شراب بک رہی ہے. یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا. میرے آقا نے فرمایا وقت آئے گا میری امت پر کہ ظالم وشربت الخمور، شراب پیئیں گے، حرام پیئیں گے اور نام بدل دیں گے. کسی نے کوئی نام رکھ لیا، کسی نے کوئی نام رکھ لیا. آقا نے فرمایا وَلَا أَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جب پچھلے اگلوں پہ منہ کھولیں گے. یہ بھی نشانی بتائی حضور کی، جب پچھلے بعد والے اگلوں پہ منہ کھولیں گے. کوئی اصحاب پیغمبر کی گستاخی کرے گا، کوئی آل پیغمبر کا گستاخ ہوگا، کوئی اولیاء کا گستاخ ہوگا، کوئی انبیاء کا گستاخ ہوگا. یہ خبریں دی امام الانبیاء نے. فرمایا یہ ساری برائیاں جب معاشرے میں پھیل جائیں. اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں صرف برکت کے لیے، ترجمہ میں نے سنا دیا. آقا فرماتے عزتوں سے عزتوں کے الفیء دیولن والامانت مغنما والزکات مغرما وتعلم لغیر الدین واتى الرجل امرأته وابكى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره. یہ دو چیزیں رہ گئی. آقا نے فرمایا اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی. جو باتیں ہوٹلوں پہ ہوں گی وہی لوگ مسجدوں میں گپ شپ لگا دیا کریں گے. سیاست کی بات، منڈی کے بھاؤ کی بات، بازار کی باتیں نمازی مسجدوں میں چھیڑ دیں گے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی. امام الانبیاء نے فرمایا یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر کیا ہے؟ 15 چیزیں گننے کے بعد حضور نے فرمایا فَارْتَقِبُوا إِنَّ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا. اب یہ سارے عذاب بتائیں. فرمایا جب ایسا ہو جائے تو پھر انتظار کرنا کہیں سرخ رنگ کی آندھیاں اٹھیں گی. فرمایا وَزَلْزَلَةً کہیں زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا کہیں زمین ہلے گی پھٹے گی اور آبادیاں زمین میں دھس جائیں گی، وَقَذْفًا کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی. اب اس کا ثبوت دے رہا ہوں. میں کندیاں میں خطاب کے لیے گیا میاں بالی سے آگے. ان بزرگوں نے قسم کھا کے بتایا کہ یہاں اولے پڑے ہیں جسے چندرا کہتے ہیں آپ. انہوں نے کہا اتنے موٹے اولے تھے جتنا مالٹا ہوتا ہے.
اور آدھے جلے ہوئے تھے، کالے رنگ کے اولے پڑے، کالے رنگ کے بھی کبھی اولے پڑے تھے، چدرا کبھی کالے رنگ کا بھی ہوتا تھا، جلے ہوئے اولے پڑے ہیں کہ اللہ رب العزت کے غضب کی علامتیں ہیں۔ فرمایا وَقَذْفًا، اور آسمانوں سے عذاب آئیں گے، کبھی پتھروں کا عذاب، کبھی بموں اور میزائلوں کا عذاب، یہ سارے عذاب اس کی شکلیں ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا اوپر سے میزائلوں کے حملے ہوں گے، کافر چڑھ دوڑیں گے تم پر جب تم میں یہ برائیاں پھیل جائیں گی، وَمَسْخًا، اور صورتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر روز اخبار میں لکھا ہوتا ہے کبھی کراچی کے اسپتال میں بچہ پیدا ہوا شکل کتے جیسی ہے، کبھی پنڈی میں بچہ پیدا ہوا اس کی 8 ٹانگیں ہیں، 2 سر ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا اس کے 2 دل باہر نکلے ہوئے تھے۔ عجیب و غریب امام الانبیاء نے خبر دی وَمَسْخًا، اور گناہوں کی وجہ سے بچے پیدا ہوں گے مگر معذور ہوں گے اور شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ ساری خبریں حضور نے دی۔ فرمایا اور یہ کا نظام ان کوتے اصل کو ہو، حضور نے فرمایا جب یہ سارے عذاب اترنا شروع ہو جائیں گے نا برائیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ اچانک اس طرح اتریں گے، کبھی تو ایک حصے پہ کبھی دوسرے پہ، لیکن ایک وقت آئے گا جب برائی نہیں کنٹرول کریں گے، لوگ توبہ نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح آئیں گے۔ حضور نے مثال دی کہ جس طرح بندے کے ہاتھ میں ہار ہونا یا تسبیح پڑ رہا ہو، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے۔ حضور نے فرمایا سارے دانے اکٹھے گر جاتے ہیں نا، اسی طرح سارے عذاب اکٹھے اتر آئیں گے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں اپنا رخ اللہ رسول کی طرف کر، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دو، اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کسی کالج کی لڑکی سے کہہ دیں کہ سر پہ چادر کیا کر، کہتی ہے میرا دم گھٹتا ہے، تو اس تھوڑی سی چادر میں تیرا دم گھٹتا ہے، تو جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ دی جاؤ گی اور قبر کی تاریک وادی میں اتاری جاؤ گی، اس وقت تیرے دم کتنے گھٹیں گے، وہ تھوڑی قبریں بھی یاد کر لو۔ تو یہی میرا پیغام تھا۔ میں اپنے بھائی کا ممنون ہوں، یہ اللہ رب العزت نے انہیں چھوٹی سی عمر میں بہت ساری سعادتوں سے نوازا ہے۔ جب بھی آتا ہوں ان کی خواہش طلب یہی ہوتی ہے، اور آپ کی بھی یہ طلب ہونی چاہیے امام الانبیاء کے غلاموں کہ اس طرح کا پیغام ہم تک پہنچے جس سے ہمارا رخ ٹھیک ہو جائے اللہ رسول کی طرف، عملی طور پر اللہ کے بندے بن جائیں، رسول کے غلام بن جائیں۔ میرے اس بھائی نے جال پھیلا دیا مدرسوں کا، بچیوں کا مدرسہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور بچوں کے مدرسے جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر تلا گنج سے آگے نکلے ڈلیے موڑ کی طرف، ادھر حضرت علامہ ابو ذر صاحب کا مدرسہ کام کر رہا ہے، ادھر ان کے گاؤں کی طرف چلے جائیں ان کا مدرسہ، ادھر چلے جائیں سڑک پہ مین سڑک قریب قریب قرآن کا فیض جاری کر دیا گیا اور چراغ جلائے گئے۔ اب بھی اگر کسی کے گھر تک روشنی نہ پہنچے تو یہ اس کی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے خدا کے لیے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور سچی توبہ کرو۔ آج جو میرا خطاب سن کے جا رہے ہیں، آج اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لینا، اسی سے اپنی توبہ کا آغاز کر دیں، اسی سے۔ اور آج بعض لوگ جن کی عادت نہیں ہوتی نا، جب چارپائی پہ پورے سو جاتے ہیں تو پھر آنکھ نہیں کھلتی، آج ایسا کرو آدھی ٹانگیں نیچے رکھو، آدھے سو جاؤ چارپائی، پوری ٹانگیں اوپر نہ لے جاؤ، جوتے پہن کے بس اس تیاری میں رہو کہ کہیں میری فجر کی نماز نہ رہ جائے، اسی فکر میں رات گزارو اور صبح مصلی پہ آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ مولا ہم بھولے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ زندگی بھر کا بھولا آ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بات سنا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بندے سے محبت کتنی ہے۔ زندگی بھر بت کی پوجا کرنے والا، بت پرست تھا، کافر تھا بت پرست، اور بڑی محبت سے اور بڑے جذبے سے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم۔ صنم کا معنی ہوتا ہے بت، اے میرے خدا، اے میرے بت، یا صنم، یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا سامنے بت۔ بس زبان لڑکھڑا گئی، جب زیادہ دیر تک کہتا رہا، بھول کر منہ سے نکلا یا سمد۔ سمد کی بجائے، صنم کی بجائے سمد نکلا منہ سے۔ اسی وقت اللہ نے آواز دی، او میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ ہم تو انتظار تھے تو کب پکارے ہمیں،
ہم منتظر تھے میرے بندے، بتا کیا چاہتا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی مولا تو دنوں کے راز جانتا ہے، وہ بت کا پجاری ہے، کافر کا بیٹا، خود کافر ہے، زندگی گزری بت پرستی میں، اور اب بھی اپنے صنم کو یاد کر رہا تھا، زبان لڑکھڑائی ہے، بھول کر تیرا نام نکلا، تو جانتا ہے، جان کے تیرا نام لے لیا، بھول کر بولا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اگر صنم کو بلائے وہ بھی نہ بولے، سمجھ کہے میں بھی نہ بولوں، تو مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہا ہے؟ جبریل نے کہا مولا بھولا ہے؟ فرمایا جبریل ہمیں اپنی عزت کی قسم، بندے بھولتے ہیں، ہم انہیں کبھی نہیں بھولے، ہم منتظر رہتے ہیں، پکارے تو صحیح، آواز تو دیں۔ اگر میں بھی نہ بولوں تو پھر فرق کیا ہوگا مجھ میں اور بت میں؟ اللہ نے فرمایا ہم، وہ میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ آواز دی اللہ رب العزت۔ تو حضور کے غلاموں، جب رب اتنی محبت کرنے والا ہے اور ہم کتنے نادان ہیں کہ اسے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، رسول کے در سے پھر گئے، جو رسول غاروں میں ہماری خاطر روتے رہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ جس بھائی پہ ظلم ہوا، زیادتی کی انتہا ہو گئی، اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس مبارک مجلس کو ان کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پہ پہنچائے۔ میرے یہ محترم بھائی جنہوں نے سرپرستی فرمائی، قبلہ شاہ صاحب ناصری پڑھ کے پھر یہاں بیٹھے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کی رقت اللہ رب العزت نے، چونکہ خاندان رسول ہے، خون رسول ہے، اور حضرت علامہ استاذ العلماء قاری ابو ذر قادری صاحب بھی تشریف فرما، دیگر بزرگ، کافی دیر ہوگی، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں نے جو مناسب سمجھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شاید اس سبب سے ہم کل مل کے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ حضور کے توسل سے سب کو ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر ہم رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ بز میں ہدایت پہ السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام